اصل کی طرف لوٹنا. لگتا ہے کہ خواجہ صاحب کو بچپن کا یاد کیا ہوا سبق وہ دوبارہ یاد آ گیا ہے، جب ملک پر پہلے فیلڈ مارشل کی حکومت ہوا کرتی تھی، یا ہو سکتا ہے کہ جوانی کے تجربے کی روشنی میں وہ ایسا کہہ رہے ہوں جب ملک پر جنرل ضیاء کی حکومت تھی اور خواجہ صاحب کے بزرگ بھی اسی نتیجے پہ پہنچ کر اوپننگ بیٹر بن گئے تھے. بہرحال جو بھی ہے یہ ان کی رائے ہے، اور ان کی رائے پھر جو بھی ہو، لیکن اعتراض اس بات پر کیا جا رہا ہے کہ انہوں نے پوری قوم کو ہی اپنے جیسا سمجھ لیا ہے. ویسے وہ جن کو قوم سمجھ رہے ہیں نا، ان کے بارے میں تو مجھے بھی کوئی شک نہیں ہے. جن کو شک ہے وہ پارلیمنٹ سے 27ویں ترمیم کی منظوری کی جو ریکارڈنگ ہے وہ دیکھ لیں، جس میں حاضری لگانے کے لیے جمہوریت کے تمام جو لاوارث ہیں وہ امنڈ کر آ گئے تھے، جنہیں دیکھ کر زیادہ دکھ پھر اس بات پر ہوا کہ ابھی تک پاکستان نے اداکاری میں یہ آسکر ایوارڈ کیوں نہیں جیتا بھائی، جبکہ ہمارے ملک میں اداکاری کا ایسا بے پناہ ٹیلنٹ موجود ہے، جہاں پارلیمنٹ کے 2/3 جمہوروں نے دیے ہوئے وقت کے اندر کمال ہم آہنگی کا مظاہرہ کیا. کچھ نے لب کشائی کرتے ہوئے ڈائیلاگ بھی بولے، حاکم وقت کے انہوں نے قصیدے بھی گائے، اور جناب کچھ تو ایسے مہا فنکار نکلے کہ بولے بغیر ہی اپنے ایکسپریشن سے ہی مرشد کامل کی بیعت کا اعلان کیا. اب کہاں وہ ووٹ کی عزت کا بیانیہ اور کہاں اپنے ہی ایک درباری سے یہ سننا کہ ڈی این اے ہی غیر جمہوری ہے. واہ میاں صاحب واہ، کیا سودا کیا آپ نے. لیکن بڑے میاں تو بڑے میاں، چھوٹے میاں وہ لا حول ولا قوت الا باللہ، وہ جو کسی دور میں سمندر کی لہروں کی طرح اٹھ کر مائک پر حملہ آور ہوا کرتے تھے، حبیب جالب کا کلام سنایا کرتے تھے کہ ایسے دستور کو صبح بے نور کو میں نہیں جانتا میں نہیں مانتا. اور پھر گزشتہ روز سمندر کی وہ اونچی لہریں وہ نالا لئی کی پستی میں غرق ہوتی ہوئی نظر آئیں. ظاہر ہے ایسی سچویشنل ایکٹنگ تو پھر شہباز شریف پہ ختم ہے نا، لیکن اس میں شہباز شریف سے بھی بڑھ کر ایک مہا فنکار کی دریافت ہوئی ہے. وہ ایسے کہ شہباز شریف اور حبیب جالب کا سیاسی ڈی این اے نہ کبھی ملا ہے اور نہ ہی آئندہ ملے گا. لیکن جس کی میں بات کر رہی ہوں نا، اس کو تو حبیب جالب کی بغاوت گٹی میں ملی ہے، جس کی ماں کے لیے حبیب جالب نے لکھا تھا، ڈرتے ہیں بندوق والے ایک نہتی لڑکی سے، پھیلے ہیں ہمت کے اجالے ایک نہتی لڑکی سے، ڈرے ہوئے ہیں مرے ہوئے ہیں لرزیدہ ہیں، ملا تاجر جنرل جیالے ایک نہتی لڑکی سے. اب آپ ذرا یہ سوچئے کہ اس نہتی لڑکی کا بیٹا قومی اسمبلی میں اس نظام کو آئینی تحفظ دیتے ہوئے اترا رہا تھا. اب اس پر مجھے غالب کا وہ شعر یاد آ گیا، بنے ہیں شاہ کا مصائب پھرے ہے اتراتا، وگرنہ شہر میں غالب کی آبرو کیا ہے. اب اس سے تو لگتا ہے کہ کسی نے بلاول بھٹو کو اچھی طریقے سے یہ باور کرا دیا ہے کہ اگر اقتدار لینا ہے تو بھٹو کی وہ ابتدا والی سیاست اپنانی ہوگی، نہ کہ بھٹو کی انکار والی سیاست. اچھا ویسے کیا اتفاق ہے کہ بھٹو نے بھی اقتدار ایک فیلڈ مارشل کو سیاسی ڈیڈی کہہ کر حاصل کیا تھا. اب جب کہ بلاول بھٹو اقتدار کی سیڑھیاں اسی طرح سے چڑھنا چاہتے ہیں، تو ان کی خوش قسمتی کے ملک میں ایسے وقت میں سہولت موجود ہے. ایسے موقع تو پھر آپ کو پتہ ہے نا کہ وہ شاذ و نادر ہی ملتے ہیں. ویسے بھی اس نظام کی جو بینیفیشری سیاسی جماعتیں ہیں، اب ان کو اچھی طرح سے یہ اندازہ ہو گیا ہے کہ اب ان کے الیکٹ ہونے کے جو فیئر چانسز ہیں وہ اتنے ہی رہ گئے ہیں جتنے کہ ایم کیو ایم کے چانسز وہ الطاف حسین کے بغیر ہیں. لہٰذا اب ہر کوئی سلیکشن کے لیے یہاں مرے جا رہا ہے، جس کے بدلے میں جب چاہیں جس چیز پر چاہیں ان سے آپ انگوٹھے لگوا لیں. جو 27ویں ترمیم میں ان سب شارٹ کٹ جمہوروں نے ایک دوسرے سے بڑھ کر ہی لگائے ہیں. اچھا جب یہ سب کچھ ہو گیا نا، تو پھر یہ کہا جا رہا ہے کہ 1973 کے آئین کا بچا کچا ڈھانچہ وہ تاش کے پتوں کی طرح بکھرتا ہوا دکھائی دیا. دن کا آغاز سینٹ سے اضافی ترمیموں کی منظوری کے ساتھ ہوا. اچھا جو ہی یہ سارا کام مکمل ہوا تو ادھر صدر آصف علی زرداری وہ بالکل تیار بیٹھے ہوئے تھے، جن کا سائن ہوتے ہی جو 27ویں آئینی ترمیم ہے اس کا گیزٹ جاری ہو گیا. اتنی دیر میں وفاقی کابینہ وقت ضائع کیے بغیر سویلین سرنڈر کا جو ڈاکیومنٹ ہے وہ تیار کر رہی تھی، یعنی کہ ان قوانین کی منظوری دے رہی تھی جس کے لیے یہ ساری محفل سجائی گئی تھی. اچھا اس دوران خبر آئی کہ چیف جسٹس نے 27ویں آئینی ترمیم پر فل کورٹ اجلاس بلا لیا ہے. ابھی یہ بات ڈائجسٹ نہیں ہو رہی تھی کہ پھر یہ پتا چلا کہ سپریم کورٹ کے 2 سینئر ججز جو ہیں انہوں نے استعفے دے دیے ہیں.
ابھی مین اسٹریم میڈیا ججز کے استعفوں کو لے کے خوب دھول اڑا ہی رہا تھا کہ قومی اسمبلی نے تینوں مسلح افواج سے متعلق قوانین میں ترامیم جو ہیں وہ منظور کروا لیں، جس سے پھر وہ کارڈ سامنے آ ہی گیا جس کو کہا جاتا ہے کہ کئی ماہ اور سال سے موجودہ رجیم نے اپنے سینے سے لگایا ہوا تھا۔ البتہ ڈھولچی گزشتہ کئی ماہ سے اس کی منادی ضرور کر رہے تھے۔ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ بہت دور تک جانے کا منصوبہ بن گیا ہے، موجودہ نظام اور شخصیات کے تسلسل کا بندوبست ہو گیا ہے۔ پھر جب آرمی ایکٹ میں ترمیم کے ذریعے چیف آف ڈیفنس فورسز کے عہدے کی میعاد 5 سال کرنے کا اعلان ہوا، اب اس ایک تیر سے 2 شکار ہو گئے۔ بھلا وہ کیسے؟ تو وہ ایسے کہ آرمی چیف کی مدت ملازمت کا میٹر 2022 سے 5 سال کی میعاد کے لیے پہلے سے چل رہا تھا۔ اب پہلے آئینی ترمیم کے ذریعے آرمی چیف اور چیف آف ڈیفنس فورسز کے عہدے کو ایک ہی شخصیت میں جمع کیا گیا، پھر آرمی ایکٹ میں ترمیم کر کے چیف آف ڈیفنس فورسز کی مدت ملازمت اور اختیارات کا تعین کر دیا گیا۔ اب چونکہ آئین اور قانون کے تحت آرمی چیف اور ڈیفنس چیف کا عہدہ ایک وقت میں ایک ہی شخص کے پاس رہے گا، تو اس کا پھر آٹومیٹک کونسیکوینس یہ نکلا کہ 27 نومبر سے چیف آف ڈیفنس فورسز کے تقرر کے ساتھ ہی آرمی چیف کی مدت میں بھی 5 سال کا اضافہ ہو جائے گا، یعنی کہ موجودہ آرمی چیف کی مدت ملازمت جو ہے وہ نومبر 2030 تک بڑھ جائے گی، جس کا مطلب یہ ہے کہ پھر جو اگلا الیکشن ہوگا وہ بھی موجودہ عسکری قیادت کی زیر نگرانی ہی ہوگا۔ اب اس وقت تک کیا حالات ہوتے ہیں یہ تو پھر اللہ تعالیٰ کو ہی معلوم ہے، لیکن اس منصوبے کی وکالت کرنے والوں کے مطابق 5 سال بعد وزیر اعظم پھر سے ایک ایکسٹینشن دے سکتے ہیں، کیونکہ ریٹائرمنٹ عمر کی قید پہلے ہی ختم کر دی گئی ہے، جس سے اس نظام کو 2035 تک چلانے کی باتیں ہو رہی ہیں۔ اچھا، پھر اسی قانون میں مزید 2 ترمیم کے ذریعے آرمی چیف کی سفارش پر ڈپٹی آرمی چیف اور کمانڈر اسٹریٹجک کمانڈ مقرر کیا جائے گا، جن کی مدت 3 سال ہوگی، یعنی آرمی چیف کی مدت ختم ہونے سے پہلے ہی وائس چیف بھی تبدیل ہو جائیں گے۔ اچھا، پھر مجوزہ آرمی ایکٹ میں کہا گیا ہے کہ آرمی چیف جو کہ چیف آف ڈیفنس بھی ہوں گے وہ آرمڈ فورسز کے تمام شعبوں کی ری اسٹرکچرنگ اور انضمام کریں گے، یعنی عملی طور پہ تمام فورسز کے سربراہ آرمی چیف ہوں گے، جن کا تقرر تو وزیر اعظم کریں گے، لیکن 5 اسٹار آفیسر کو ہٹانے کے لیے پارلیمنٹ کی 2/3 اکثریت چاہیے ہوگی۔ ویسے آپ اس نظام کا کمال تو دیکھیے کہ حکومت کو ہٹانے کے لیے قومی اسمبلی کی سادہ اکثریت، جبکہ اس حکومت کی طرف سے لگائے گئے 5 اسٹار آفیسر کو ہٹانے کے لیے پوری پارلیمنٹ یعنی کہ سینٹ اور قومی اسمبلی دونوں کی 2/3 اکثریت درکار ہوگی۔ تو یہ ہے اس ون لائنر کی حقیقت جو میں نے آپ کو شروع میں دیا تھا۔ اچھا، پھر گزشتہ روز وزیر قانون نے جن الفاظ میں اس خدمت کا کریڈٹ لیا ہے اس سے اس تعلق کی جہت وہ کھل کر واضح ہو گئی ہے۔ وزیر موصوف اعظم نذیر تارڑ نے فرمایا کہ یہ چاروں بل، جن میں 3 آرمڈ فورسز سے متعلق اور 4 عدلیہ سے متعلق ہے، یہ چاروں بل بغیر کسی بحث کے صرف 9 منٹ میں منظور کیے گئے۔ ان کا مقصد 27ویں آئینی ترمیم کے ساتھ موجودہ قوانین کو ہم آہنگ کرنا ہے، یعنی کہ دوسرے الفاظ میں زمینی حقیقت کے مطابق قوانین کو ڈھالا گیا ہے، جو اصل باس ہیں انہیں ہی آئینی باس کے طور پہ تسلیم کر لیا گیا ہے۔ اب آپ ذرا اندازہ کریں کہ کسی بھی حکومتی بل کو کابینہ کی منظوری سے پہلے پارلیمانی کمیٹیوں میں ڈسکس کیا جاتا ہے، پھر وزیر قانون سے ویٹنگ کروائی جاتی ہے، جس کے بعد جا کر پھر پارلیمنٹ سے اس کی منظوری لی جاتی ہے، لیکن یہ 4 بل یہ اچانک سے نمودار ہوئے، چٹکی بجاتے ہوئے کابینہ نے انہیں منظور کیا، اور پھر نہ کمیٹی نہ کوئی بحث اور بل پاس۔ اور وزیر قانون کو دیکھیے کہ بغیر بحث 9 منٹ میں وہ اس کام کو کرنے کا کریڈٹ وہ بالکل ایسے وصول کر رہے تھے جیسے کوئی ملازم اپنے آقا کے دیے ہوئے ٹارگٹ کو مقررہ وقت کے اندر مکمل کر کے خوشی محسوس کرتا ہے، گویا کہ کہہ رہا ہو کہ حضور اور کوئی خدمت ہمارے لائق۔ واہ جمہور واہ! یہ سن کر آج یقیناً شریف الدین پیرزادہ کی روح کو بہت سکون محسوس ہوا ہوگا، جو کہا جاتا ہے کہ جنرل ایوب، جنرل ضیاء الحق اور جنرل مشرف کے لیے یہ خدمات انجام دیا کرتے تھے۔ کہا یہ جاتا ہے کہ سامنے والی شخصیت کے ناپ کے مطابق آئین کا لباس تیار کرنے میں ان کا کوئی ثانی نہیں تھا، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اب موجودہ دور کے پیرزادوں نے آئین کا بالکل ویسے ہی حال کیا ہے۔ زمینی حقائق کو آئین کے رنگ میں ڈھالنے کے لیے تقریباً دستور کے ہر چیپٹر میں ہی ترمیم کی گئی ہے۔ پارلیمنٹ، حکومت،
عدلیہ، الیکشن کمیشن، ہائی کورٹس، سپریم کورٹس اور ان سب سے اوپر آرمڈ فورسز کے کمانڈ اینڈ کنٹرول اسٹرکچر میں ایسی بنیادی تبدیلیاں کر دی گئی ہیں کہ ریاست کی حیت ہی بدل گئی ہے۔ اب وہ کیسے، تو اس کو سمجھنے کے لیے پھر ظاہر ہے کہ ہمیں مثال کا سہارا لینا پڑے گا۔ فرض کریں کہ یہ تمام ادارے جن کا میں نے ابھی ذکر کیا ہے، یہ سب اینٹیں، سریا اور سیمنٹ ہو، جن کو ایک خاص آئینی ترکیب سے ترتیب دے کر ریاست کی عمارت کھڑی کرنی ہو، تو 27ویں ترمیم سے پہلے کہا جاتا ہے کہ یہ عمارت گھر کی مانند تھی، لیکن اب اس ترمیم کے بعد نئی آئینی ترکیب سے ریاست کی یہ عمارت جو ہے وہ عجائب گھر بن کر رہ گئی ہے، میوزیم۔ اب کہنے کو تو یہ دونوں گھر اینٹوں، سریا اور سیمنٹ سے بنے ہوئے ہیں، لیکن عام گھر انسانوں کے رہنے کے لیے ہیں، اور جو عجائب گھر ہیں اس میں نایاب چیزوں اور عجوبوں کو ہی جمع کیا جاتا ہے۔ اب آپ سینٹ کی ہی مثال لے لیں۔ گزشتہ پیر کو سینٹ نے جلدی ہی 27ویں ترمیم کا بل پاس کیا، آپ نے دیکھا، جس میں 2 لوٹوں کی مدد سے 2/3 اکثریت جو ہے وہ حاصل کی گئی، اور ان میں سے ایک پاکستان تحریک انصاف کے سینیٹر سیف اللہ ابڑو نے پھر فلور آف دا سینٹ ہی استعفیٰ دے کر چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی سے بائی الیکشن میں دوبارہ منتخب خود کو کروانے کی یقین دہانی بھی لے لی۔ اچھا، دوسرے احمد خان، ان کو ان کی جماعت JUIF نے نکال دیا، لیکن بل وہ بہرحال پاس ہو گیا، جس کے بعد پھر سینٹ کا اجلاس 13 نومبر تک ملتوی بھی کر دیا گیا۔ لیکن جناب، اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ قومی اسمبلی میں جا کر کچھ غلطیوں کی نشاندہی ہوئی، جبکہ یہ احساس بھی ہوا کہ ایک مزید شخص وہ تو رہ ہی گیا ہے جس کو اکوموڈیٹ کرنا ہے، لہٰذا پھر سینٹ سے دوبارہ اضافی ترامیم پاس کرنے کی ضرورت پڑ گئی۔ پھر اللہ کی کرنی یہ ہوئی کہ عرفان صدیقی صاحب جو ہیں ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ اچھا، اب روایت یہ ہے کہ اگر کسی سینیٹر کا انتقال ہو جائے تو پھر جو سیشن ہے وہ دعائے مغفرت کے بعد اس دن کی حد تک ملتوی کر دیا جاتا ہے، لہٰذا جب یہی احساس ہوا تو پھر 12 نومبر کو ایمرجنسی میں سینٹ کا اجلاس جو ہے وہ دوبارہ طلب کیا گیا تھا، تاکہ عرفان صدیقی کی دعا کروا کر اس کو دوبارہ ملتوی کر دیا جائے اور پھر اگلے دن یعنی کہ گزشتہ روز اسے پاس کیا جائے۔ اور پھر آپ نے دیکھا کہ بالکل ایسے ہی ہوا، لیکن ایک مسئلہ بن گیا۔ مسئلہ یہ ہے کہ 2 منحرفین کے ووٹ کا کیا کریں، جن کو ملا کر 2/3 اکثریت بنتی ہے۔ اب ایک شخص جو ہے وہ تو فلور کے اوپر استعفیٰ دے چکا تھا، اور جو دوسرا تھا اس کو اس کی پارٹی JUIF نے نکال دیا تھا، لہٰذا سوال یہ اٹھ گیا کہ ان کے ووٹ کی پھر کیا حیثیت ہوگی۔ لیکن جناب، یہاں پر آپ جمہوری چیئرمین کو داد دیں، جو سینیٹر ابڑو کو ری الیکٹ ہونے کی نوید تک سنا چکے تھے، مگر پھر انہوں نے ایسی رولنگ دی کہ ان 2 متنازع ووٹوں کی مدد سے 2/3 اکثریت وہ پوری ہو گئی۔ اچھا، اب اس رولنگ کو چیلنج کرنے کے لیے پھر فورم جو ہے وہ آئینی کورٹ ہے، جہاں آج سے جسٹس حاجی امین الدین خان بیٹھیں گے، جو ابھی تک 26ویں ترمیم کا فیصلہ نہیں کر سکے، یعنی کہ دوسرے لفظوں میں پھر چیپٹر کلوز۔ اچھا، پھر سینٹ میں کچھ اور عجیب مناظر دیکھنے کو ملے، جب سینیٹر فیصل وافدہ کو اجلاس کے دوران کسی کا فون آیا، جو انہوں نے اسحاق ڈار کو جا کر پکڑا دیا، جنہوں نے پھر سینٹ ہال کے اندر چیئرمین سینٹ کی بالکل نشست کے سامنے فون پر کسی سے بات کی۔ اب ظاہر ہے کہ میاں نواز شریف یا شہباز شریف تو فیصل وافدہ کے ذریعے اسحاق ڈار سے رابطہ نہیں کریں گے نا۔ اب پھر یہ کس کا فون تھا اور کیا بات کی گئی، یہ تو فیصل وافدہ یا پھر اسحاق ڈار ہی بتا سکتے ہیں۔ لیکن اپر ہاؤس میں ایوان کے تقدس کو پامال کرتے ہوئے اسحاق ڈار نے فون پر بات کی، جس کے بعد پھر وہ ترامیم کا شکریہ ادا کرنے کے لیے کھڑے ہوئے اور کہا کہ آج تاریخی دن ہے، لوگوں نے اپنے ضمیر کے مطابق ووٹ دیے ہیں، اللہ اس عمل کو مبارک کرے۔ پھر یہ کہا کہ پارٹی کے خلاف ووٹ دینا ضمیر کی آواز ہے۔ واہ ڈار صاحب واہ! اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بیان حلفی آپ نے قیادت کے خلاف دیا تھا اور شریف برادران کو منی لانڈرنگ کا ذمہ دار ٹھہرایا تھا، وہ بھی ضمیر کے مطابق تھا۔ اگر تھا تو پھر آپ بعد میں کیوں یہ کہتے رہے کہ یہ بیان جنرل ضمیر کے دباؤ پر زبردستی لیا گیا؟ جناب، پھر یہ وقت کی بات ہے، گرگٹ اتنے رنگ نہیں بدلتا جتنے ان جمہوروں کے بیانات بدلتے ہیں۔ خیر، پھر وزیر قانون انہوں نے تو خیر حد ہی کر دی، وہ کہنے لگے کہ ٹھیک ہے کہ پارٹی کے خلاف ووٹ نہیں دینا چاہیے، لیکن پارٹیوں کو بھی خون دے کر ٹکٹ دینا چاہیے۔ اب مجھے نہیں پتا کہ اس سے ان کی کیا مراد ہے، لیکن یقیناً وہ کسی خاص بلڈ گروپ کی بات کر رہے تھے۔ اب پتہ نہیں کہ وزیر موصوف اور ان کی پارٹی کا بلڈ گروپ کیا ہے، جو آئین کا حلیہ بگاڑنے کے لیے ڈیڈ لائن میٹ کرنے کے بندوبست میں لگے رہے اور چند منٹس کے اندر
चार قوانین پاس کروا لیے. پھر راتوں رات جسٹس حاجی امین الدین خان کو آئینی عدالت کا سربراہ مقرر کرنے کا نوٹیفیکیشن بھی جاری ہو گیا، جو 30 نومبر کو ریٹائر ہونے والے تھے. لیکن چونکہ وہ ان چند خوش نصیب افراد میں شامل تھے جن کو دیکھ کر یہ آئینی ترامیم کنسیو کی گئی ہیں، تو آئینی کورٹ کی سربراہی تو پھر بنتی ہے. اچھا، جب سب اپنی اپنی جگہ ایڈجسٹ ہو گئے تو کہا جاتا ہے کہ ایک شخص نے تو طوفان کھڑا کر دیا کہ لائف ٹائم انشورنس حافظ صاحب کو، آئینی عدالت حاجی صاحب کو، اور بلینک چیک زرداری صاحب کو مل گیا. تو مجھے کیا ملا؟ اب ظاہر ہے سوال تو بنتا ہے، کیونکہ پورے 1 سال تک وہ اس نظام کے لیے کہا جاتا ہے کہ ڈھال کا کام کرتے رہے، جنہوں نے کہا جاتا ہے کہ موجودہ رجیم کو فائز عیسیٰ کی کمی محسوس نہیں ہونے دی ہے. اچھا، اس دوران پھر ججز کی جانب سے چیف جسٹس پر دباؤ بڑھتا گیا کہ فل کورٹ اجلاس بلا کر 27ویں آئینی ترمیم کا جائزہ لیا جائے. کم از کم 3 ججز نے ایسے خطوط لکھے، کئی سابق ججز اور سینئر وکلا نے بھی ایسا ہی مطالبہ کیا. پھر اس دباؤ کو بھی چیف جسٹس نے کہا جاتا ہے کہ اپنے حق میں ہی استعمال کیا، الٹا حکومت پر دباؤ بڑھایا. لہٰذا پھر ہنگامی بنیادوں پر ایک پرسن اسپیسیفک ترمیم لائی گئی، جس کے ذریعے چیف جسٹس آفریدی کو ریٹائرمنٹ تک چیف جسٹس آف پاکستان کا ٹائٹل رکھنے کی اجازت دی گئی. قومی اسمبلی میں کھڑے ہو کر وزیر اعظم کو یہ اعتراف کرنا پڑا کہ میں چیف جسٹس آف پاکستان کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے آئین کے دائرے میں رہ کر ہماری معاونت کی. اور پھر اس کا یہ صلہ دیا گیا کہ آئین کے کورے کاغذ پر چیف جسٹس آف پاکستان کا نام بھی شامل ہو گیا. ویسے جس حساب سے افراد کے نام کی یہ شکیں آئین میں ڈالی گئی ہیں نا، اگر یہی رفتار برقرار رہی تو وہ دن لگتا ہے کہ دور نہیں ہے جب آئین صرف شخصیات کے ناموں کا مجموعہ بن کر ہی رہ جائے گا. اچھا، جب یہ صورتحال ڈیولپ ہوئی تو پھر گزشتہ روز 2 ججز نے مایوس ہو کر استعفیٰ دے دیا. جی ہاں، جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس اطہر من اللہ نے استعفیٰ دے دیا. صدر کو بھجوائے گئے استعفے میں جسٹس منصور علی شاہ نے لکھا کہ 27ویں ترمیم آئین پاکستان پر سنگین حملہ ہے جس نے سپریم کورٹ آف پاکستان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہے، عدلیہ کو حکومت کے ماتحت کر دیا ہے اور آئینی جمہوریت کی روح پر کاری ضرب لگائی ہے. جس کے بعد انہوں نے کہا کہ اس نازک موڑ پر میرے پاس 2 ہی راستے تھے، یا تو میں اس نظام کا حصہ بن کر اپنے حلف کی خلاف ورزی کرتا یا پھر احتجاجاً کھڑے ہو کر عہدے سے استعفیٰ دے دیتا. اب جسٹس منصور علی شاہ نے پھر ظاہر ہے کہ دوسرا راستہ چنا ہے. اسی طرح جسٹس اطہر من اللہ نے بھی موقف اپنایا کہ خود کو قائل کرنے کی میں نے بہت کوشش کی مگر ممکن نہ ہو سکا. نئے نظام کی بنیاد اب آئین کے مزار پر رکھی جا رہی ہے، جو باقی رہ گیا ہے وہ صرف ایک سایہ ہے، آئینی روح سے خالی ہے. اچھا، اس سے پہلے جسٹس اطہر من اللہ نے ایک خط بھی لکھا تھا جس میں کہا تھا کہ مخصوص نشستوں کے کیس میں ہمیں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے دھمکی دی تھی کہ اگر فیصلہ نظام کے خلاف دیا تو پھر مارشل لاء لگ سکتا ہے. اچھا، مزے کی بات یہ ہے کہ گزشتہ روز ان استعفوں کے بعد میں سپریم کورٹ بار کے نو منتخب صدر ہارون الرشید کا بیان سن رہی تھی، جن پر الزام ہے کہ موجودہ نظام نے انہیں جتوایا ہے. وہ کہہ رہے تھے کہ 26ویں اور 27ویں ترامیم جسٹس منصور کے فیصلوں کی وجہ سے ہوئی ہیں. اب اس سے تو پھر جسٹس اطہر من اللہ کی بات کی تصدیق ہو گئی کہ قاضی فائز عیسیٰ نے بھی یہی